پانی استعمال کر رہی ہو وضو میں، تم تیمم کا سہارا لے لیتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی وجہ سے تمہاری بیماری بڑھ نہ جائے، اس بیماری کی وجہ سے تم ہلاک نہ ہو جاؤ۔ اب سنو سیدہ کا جواب سنو۔ سیدہ کہتی ہے میرے شوہر نامدار، اگر میں وضو کر رہی ہوں ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈی میں، یقیناً مجھے بخار ہے، لیکن اگر اسی حالت میں مجھے موت آ جائے تو مجھے افسوس نہیں ہے، اس لیے کہ رب کے فرض ادا کرنے میں مجھے موت آئی ہے، رب کی فرائض کی ادائیگی میں مجھے موت آئی ہے۔ اے میری بہنوں، ہم فجر کی نماز میں کب اٹھے گی؟ جاڑے کے موسم میں تو گویا کہ ہمیں موت آ گئی ہے کہ ہم فجر میں اٹھتی ہی نہیں، بیداری نہیں ہوتی۔ لیکن آپ دیکھو سیدہ کی زندگی، بلکہ اللہ اکبر، جب سردیوں کی لمبی راتیں ہوتی نا اور سیدہ پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں جاتی نفل نماز پڑھنے کے لیے، تو پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں اذان دینے والا اذان دیتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، سیدہ سجدے سے سر اٹھاتی، عرض کرتی مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کر کے سجدہ بھی نہ کر سکے، جی بھر کر کے سجدہ بھی نہ کر سکے۔ خدا کے لیے اے میری بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو اور یاد رکھو قبر میں کوئی نہیں آنے والا، قبر میں تمہارے اعمال آئیں گے، تمہاری نیکیاں آئے گی، تمہاری نمازیں آئے گی، تمہارا پردہ تمہیں کام آئے گا۔ بے پردگی سے بچو۔ خیر، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نماز عصر قضا ہو گئی، قضا ہو گئی، اور آپ جانتے ہو فقہا کے نزدیک، بعض فقہا کے نزدیک پانچوں نمازوں میں سب سے افضل نماز نماز عصر ہے، اور امام بھی یہی کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ مولا علی کی نماز قضا ہو گئی، چہرے پر غم ہے، چہرے پر افسردگی ہے، ہماری طرح کھلکھلا نہیں رہے ہیں۔ مولا علی کا طریقہ یہ ہے کہ نماز قضا ہو جائے تو غم آئے، اور آج ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے ہم ہنستے ہیں، نماز قضا ہوتی ہے ہم کھلکھلاتے۔ ارے نادانو، یاد رکھو کہ جو مولا علی کا سچا چاہنے والا ہے وہ کبھی نماز قضا نہیں کرے گا، کبھی نماز قضا نہیں کرے گا۔ اب میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اعلیٰ حضرت کہتے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے۔ آقا نے دعا فرمایا اے اللہ، علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، علی کے لیے سورج کو پھیر دے۔ پوری دنیا میں اگر سورج رکا ہے تو علی کے لیے رکا ہے، اور اگر سورج لوٹایا گیا ہے تو علی کے لیے لوٹایا گیا۔ اب سورج علی کو دیکھ رہا ہے، علی جب سلام پھیرے گے تو میں ڈوبوں گا۔ یہ شان ہے مولا علی کی، یہ مقام ہے مولا علی کا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بس ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم۔ ایک مرتبہ مولا علی جنگ لڑ رہے تھے، آج بڑی لڑائیاں ہیں ہمارے درمیان، بڑی دشمنیاں ہیں ہمارے درمیان، ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے نہیں بنتی،
ایک دکاندار کی دوسرے دکاندار سے نہیں بنتی. اگر ایک بزنس ہے تو دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں. بلکہ بات تو اتنی آگے تک بڑھ گئی ہے کہ ایک مدرسے کی دوسرے مدرسے والوں سے بھی آج کل نہیں بن رہی ہے. لیکن سنو، ایک بات اپنے ذہن میں رکھو. حضرت سیدی سرکار امام جلال الدین رومی نے مولانا روم نے اس بات کو لکھا ہے اپنی کتاب میں. اور مولانا روم کا ذکر آیا نا، تو چونکہ اس وقت میں بارگاہ علاء الحق پنڈوی میں موجود ہوں تو مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. اگر اجازت دے تو عرض کر دو. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اجازت دے دو. آپ جانتے یہ وہ بارگاہ ہے کہ سمنان کے شہنشاہ اور بادشاہ کو جس بارگاہ سے مخدوم اشرف بنایا گیا، یہ وہ آستانہ ہے. یہ وہ آستانہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب اس بارگاہ سے فیض لے کر کے سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، جو علی کے بیٹے حسین کے بیٹوں میں سے حسینی سید ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ حسین کربلا میں تخت کے لیے گئے. بے حسین کے بیٹے نے سمنان اور ایران کے تخت کو لات مار دیا، تو حسین کو کیا تخت کی پرواہ. اب دیکھیں آپ، مخدوم صاحب جب یہاں سے گئے جونپور، ایک بستی ہے جس کا نام ہے محمد پورہ. جونپور میں بہت ستایا گیا مخدوم صاحب کو، اور آزمائش کے لیے ایک جنازہ سامنے رکھ دیا گیا. اور پلان کیا تھی کہ جیسے ہی نماز پڑھی جائے گی تو اٹھ جانا اور ہم سب مخدوم صاحب کی مذاق بنائیں گے. لیکن زمانے نے دیکھا کہ جب ولی اگر اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو پھر زندہ بھی مردہ ہو جاتا. وہ نہیں اٹھ پایا، لوگوں کے سمجھ میں آیا. خیر، ایک بستی محمد پورہ کی طرف مخدوم صاحب کا گزر ہوا. اس بستی میں جو علماء تھے انہوں نے خلفائے راشدین کے بارے میں مخدوم صاحب سے استفسار کیا. تو مخدوم صاحب نے اپنی ایک کتاب انہیں دی جس میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور مولا علی کا ذکر موجود ہے. توجہ سے سننا، توجہ سے سننا، ان سب کا ذکر موجود تھا. اب جیسے ہی مخدوم صاحب نے وہ کتاب دی تو پھر مخدوم صاحب پر مقدمہ دائر کیا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے مولا علی کی شان میں کچھ زیادہ کلمے کہہ دیے، کچھ زیادہ مولا علی کی شان بیان کر دی ہے. پھر ایک مولوی تھا جو وہاں کا سربراہ تھا، اس نے کہا، کوئی خان صاحب تھے وہ، اس نے کہا کہ جامع العلوم میں یہ لکھا ہے کہ لوگ ابن الدنیا ہوا کرتے، اپنے باپ کی بڑھائی کرتے ہیں، تو چونکہ یہ سید ہے نا تو انہوں نے بھی اپنے باپ کو بڑھا دیا معاذ اللہ. مخدوم صاحب پر شیعت کا الزام لگایا گیا. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ خان صاحب رات کو سوئے تو خواب میں رسول اللہ کا دیدار کیا اور میرے آقا نے کہا کہ اشرف میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے اشرف، اشرف میرا بیٹا ہے. اللہ اکبر. ان کی آنکھ کھل گئی، کہا نہیں، مخدوم صاحب سے جھگڑا نہیں کرنا ہے. اور پھر جن جن لوگوں نے مخدوم صاحب کے لیے بدگمانیاں کی وہ سب آپ کی بددعا سے ہلاک ہو گئے. دوستو، آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ آپ ان بستیوں کے قریب رہتے ہیں. آپ جانتے ہو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ کچھوچا وہ بستی ہے کہ جہاں اگر کوئی پہنچ جائے تو اس کا بھوت اور جن اور سرکش شیاطین بھاگ جایا کرتے ہیں. اور ایک چیز میں آپ سے عرض کروں گا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی مولا علی کے روضے پہ جایا کرتے تھے، نجف اشرف حاضر ہوا کرتے تھے. اور ہمیں تو اتنا ہی کافی ہے، لطائف اشرفی میں ہے، مخدوم صاحب نجف جا رہے ہیں
اس کا مطلب مولا علی کا روزہ نجف ہی میں ہے، نجف ہی میں ہے۔ خیر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، بلکہ استاد زمن مولانا حسن یہ تو پوری ایک منقبت لکھی ہے کہ اے دل تو سوئے نجف جا، تو اللہ تعالی ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے اور مولا علی کی سچی محبت ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ اب میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم